اچھا پھر ٹھیک ہے، میں 2-3 دن میں چکر لگاؤں گی۔ فرح کو بھی دسمبر کی چھٹیاں ہوں گی، اگر سعید احمد مانے تو شاید رہنے کو بھیجوں۔ پھر اللہ حافظ۔ انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا تھا۔ زرش ایک دم باہر نکل گئی۔ اسے یوں ایک دم اپنے سامنے دیکھ کر نہ جانے طاہرہ بیگم کا کیا ری ایکشن ہوتا، اسی لیے فوراً ان کا سامنا کرنے سے گریز کیا گیا۔ یوں کسی کی باتیں سننا اگرچہ غیر اخلاقی حرکت تھی، مگر زرش خود کو یہ سب سننے سے نہیں روک پائی تھی۔ پھر گفتگو میں جو باتیں نمایاں تھیں، انہوں نے زرش کے اندر کے تجسس کو ایک نئی ہوا دی تھی۔ وہ اندر جانے کے بجائے اپنے والے پورشن میں نکل آئی۔ یہ کبھی ان کے زیر اسماع تھا، مگر اب یہ حصہ بند تھا۔ وہ آہستگی سے چلتی لان کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ سارا پورشن لاکڈ تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھی کاریڈور کو دیکھ گئی۔ وہ ان راہداریوں میں پلی بڑھی تھی۔ یہ گھر ان کا تھا، بائیں طرف کا کمرہ اس کا تھا۔ اسے اکیلے سونے میں اکثر ڈر لگتا تھا، اسی لیے روزانہ فرح کو اپنے پاس بلا لیتی تھی، اور اب زرش کی آنکھوں میں نمی سی سمٹ آئی۔ یہ گھر دادا ابو احمد صاحب نے خود بنوایا تھا۔ بہت ارمانوں اور خواہش کے ساتھ وہ سعید احمد کے لیے طاہرہ اور سعود کے لیے شائستہ کو بیاہ کر لائے تھے۔ شائستہ دادی کی بھانجی تھی۔ انہوں نے رفیع آپا کی شادی اپنی سالی کے بیٹے سے کی تھی، اور جواباً ان کی بیٹی اپنے چھوٹے بیٹے کی خواہش پر مانگ لی تھی۔ شائستہ بیگم خالد سعود احمد کی پسند تھی۔ شائستہ کی کزن طاہرہ بھی تھی، جو سعید احمد کو اپنی لاپرواہی اور معصومیت کی بدولت بے حد پسند آئی تھی۔ اسی طرح دونوں بھائیوں کی شادی ایک ہی دن ایک ہی گھر میں ہوئی تھی۔ اوپر تلے گھر تھے۔ شروع میں طاہرہ ایڈجسٹ نہیں کر پائی تھی، یا نہ جانے کیا وجہ تھی۔ پھر ان کے ہاں عثمان کی پیدائش ہوئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد عثمان نے پوری احمد منزل میں خوشی کی نوید سی بڑھ دی تھی۔ عثمان کے 2 سال بعد سمیان پیدا ہوا تھا، اور سمیان کے 1 سال بعد سعود احمد کے ہاں ہدیہ۔ اور پھر نہ جانے کیا ہوا، کیسی ہوا چلی تھی کہ سمیان احمد کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی طاہرہ روٹ کر کیسر کے پاس چلی گئی تھی۔ سعید احمد نے سمیان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ روتے بلکتے سمیان احمد کو شائستہ بیگم نے حقیقی بیٹے کی طرح سمیٹ لیا تھا۔ پھر وقت گزرنے لگا تھا۔ طاہرہ بیگم کے روٹ کر اپنی بہن کے ہاں جا کر بیٹھ جانے کے سلسلے میں چیمہ گوئیاں ہونے لگی تھیں۔ ایک کان سے دوسرے کان تک، اور پھر بات پھیلتی چلی گئی۔ احمد صاحب ابھی حیات تھے۔ دونوں خاندانوں کی عزت کا جنازہ نکلتے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سعید احمد پر ہر طرح کا دباؤ ڈالا کہ وہ طاہرہ کو لے آئیں، اپنے بچوں کے لیے ہی، مگر ان کے ناں نہیں ٹوٹی تھی۔ پھر ایک دن وہ خود ہی اپنی بیوی کے ساتھ جا کر طاہرہ کو لے آئے تھے۔ کیسے لہی یہ الگ کہانی تھی۔ طاہرہ کی آمد نے پورے گھر میں ایک نئی ٹینشن سے دوچار کر دیا تھا۔ طاہرہ اور سعید احمد کے درمیان حل ہونے والی خلیج ایسی تھی کہ وقت بھی اسے نہ پاٹ سکا۔ شائستہ کے ہاں نوشین نے جنم لیا تھا، اور پھر 2 سال بعد طاہرہ کے ہاں فرح نے۔ نوشین کی پیدائش کے بعد شائستہ بیگم کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، لیکن نوشین کی پیدائش کے 3 سال بعد ان کی گود میں زرش چلی آئی تھی۔ سنہرے بالوں والی، ہیرو کی طرح جگمگاتی آنکھوں والی گڑیا کا سب نے ہی بڑے پرجوش انداز میں خیر مقدم کیا تھا۔ زرش کا نام سمیان نے رکھا تھا۔ زرش سمیان کے اسکول میں اس کی ٹیچر تھی، جو اسے بہت پسند تھی، اور پھر جیسے زرش سمیان احمد کی زندگی کے معاملے میں شامل ہوتی چلی گئی، فرح اور زرش دونوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ عام بچوں سے ہٹ کر تھا۔ اپنی پڑھائی کے بعد کا سارا وقت وہ ان دونوں کو دیکھتا تھا، اور پھر وقت بیتنے لگا۔ زرش کی پیدائش کے 1 سال بعد طاہرہ نے پھر ایک بیٹے کو جنم دیا تھا، جو علی تھا۔ شائستہ بیگم کی زرش کے بعد بڑی خواہش تھی کہ ان کے ہاں بھی بیٹا ہو، مگر شاید قدرت کو ان کا صبر مطلوب تھا۔ ان کی خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ انہوں نے بیٹے کے لیے دل میں موجود ساری محبت، ساری ممتا عثمان، علی اور خاص طور پر سمیان پر لٹا دی۔ وقت آہستہ آہستہ سرکنے لگا۔ پہلے احمد صاحب کا انتقال ہوا، اور پھر اس گھر کا بٹوارا۔ طاہرہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی ضد تھی کہ یا شائستہ لوگوں کو علیحدہ کرے یا وہ اس گھر میں رہیں گی۔ نفیسہ آپا نے دونوں پورشنز میں دیوار کا لینے کو کہا تھا، مگر سعود احمد کو بھی ایک ضد سی بندھ گئی تھی۔ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا۔ نہ صرف وہ گھر چھوڑا، سب تعلق بھی ٹوٹے۔ بچے تو مل لیتے تھے، مگر بڑوں کی کشیدگی ایسی تھی کہ ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر جب دادی جان کا انتقال ہوا تو دونوں بھائیوں کے درمیان کشیدگی بھی ختم ہوگی، لیکن طاہرہ بیگم کی نہ برقرار رہی۔ ادھر سعود احمد یہ دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں نہ آئے نہ گئے۔ دونوں گھروں کے بچے عجیب سی کشیدگی کی زد میں تھے۔ اس سارے قصے کا پس منظر کیا تھا، کوئی بتانے پر آمادہ نہ تھا۔ وقت اپنے اثرات چھوڑتا کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ دونوں گھروں میں بچوں کی شادیوں کی باتیں ہونے لگی، مگر جھگڑے کی صورت میں سعید احمد اور سعود نے
مرتی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ دونوں بھائی اپنی اولاد کے معاملے میں ضرور کچھ سوچیں گے، پرانے تعلق نئے رشتوں کی بنیاد بنیں گے۔ مگر کیا ہوا؟ سعید احمد کے گھر کے جھگڑے سے ہائپ ہو کر نفیسہ آپا کے بیٹے وقار کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ سعید احمد بہت برہم ہوئے، پھر راضی ہو گئے۔ اس ماں نے زباریہ کو پسند کر کے ان کی ساری برہمی دور کر دی۔ دونوں کی شادی کے بعد ان کا ارادہ سمیان احمد کے لیے نوشین کو مانگنے کا تھا۔ انہوں نے اشاروں میں سعود سے بات بھی کی تھی، مگر انہوں نے اس سے پہلے کہ وہ اپنی خواہش کا باقاعدہ اظہار کرتے اپنے دوست کے بیٹے سے نوشی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ سعید احمد ہکا بکا رہ گئے تھے، لیکن اب کہ انہوں نے دل کی بات کہنے میں دیر نہیں کی تھی۔ سمیان کے لیے زرش کو مانگ کر انہوں نے سعود احمد کو حفاظتی اقدامات کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا تھا۔ مجبوراً انہیں حامی بننا پڑی تھی، لیکن اب طاہرہ بیگم کے رویے نے انہیں الجھا دیا تھا۔ دوسری طرف سعود احمد بھی سمیان کے متبادل ڈھونڈ رہے تھے۔ سعید احمد اس بات سے بے خبر تھے، مگر وقت کب اور کیسے کس طرح رخ موڑتا ہے کوئی نہیں جانتا۔ زرش سمیان سے متعلق رشتے والی ہر بات سے بے خبر تھی، اور یہ بے خبری سب کے دانستہ کوششوں سے تھی۔ وہ اس سلسلے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ یہ گھر، یہ احمد منظر کو جیسے دادا جان نے اپنے اولاد کے لیے بڑے ارمانوں سے بنوایا تھا، اس کا ایک حصہ تو آباد تھا، مگر دوسرا لاگ تھا۔ اس حصے کی صفائی سعید احمد ہر ہفتے اپنی نگرانی میں کرواتے تھے، مگر جب مکین نہ ہو تو خالی دیواروں کے گھر گھر نہیں بنتے۔ لان کے سب سے اوپری سیڑھیوں پر کاریڈور کے ستونوں سے ٹیک لگائے وہ نہ جانے کب کی سو چکی تھی، نہ جانے کیا کچھ یاد کرتے بیتے لمحوں کے نقش پا ڈھونڈتے وہ کب تک موتی بہاتی رہی تھی۔ آنسو کے نشان اس کے رخسار پر تھے، گھٹنوں میں سر دیا، وہ دنیا مافیا سے بے خبر تھی۔ نزدیکی اس کا بیگ، نوٹ بک اور کتابیں دھری ہوئی تھی۔ سمیان احمد گاڑی اندر لاگ پارک کر کے اپنے پورشن کی طرف بڑھ رہا تھا جب اچانک نگاہ اس پورشن کی طرف اٹھ گئی۔ آفس میں وہ مصروف تھا جب اس کی سیکرٹری نے کسی ملاقاتی کی اطلاع دی تھی۔ کون ہے؟ سر پتہ نہیں، میں نے نام پوچھا تھا، مگر وہ کہہ رہی تھی کہ آپ سے خود ملنا ہے۔ آپ کو ہی اپنے بارے میں بتائیں گی؟ سیکرٹری کی اطلاع پر شارق زمان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے بھیج دیں۔ وہ ابھی بھی فائل کھولے مصروف تھا جب دستک کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا۔ شارق زمان کو سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے زمین اور آسمان گھومتے محسوس ہوئے۔ برسوں بعد ہی نہیں، شاید زندگی میں وہ پہلی بار اس چہرے کو پورے ہوش و حواس میں اپنے روبرو دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں لگا وہ بالکل ساکت ہو گیا ہے۔ السلام علیکم، یہ آواز ہتھوڑے کے سر میں شارق زمان کو اپنے حواسوں پر لگتی محسوس ہوئی۔ اذیت کی ایک لہر اٹھ رہی تھی، دور تلک سریت کرتی چلی گئی۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گے؟ وہ پتھر کا شاید بن چکا تھا، بغیر پلکے جھپکائے دیکھے جا رہا تھا جب دروازے پر ایستادہ وجود اندر چل آیا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا مسکرا کر مخاطب تھا، بدر آرا بیگم۔ شارق زمان کے ہونٹوں پر بے آواز جنبش ہوئی تھی۔ یہ عورت کبھی اس کی ماں تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ممتا کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ اسے اس عورت کی گود کی گرمی، محبت کی نرمی، ممتا کی شدت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اس کے سامنے ہلکے سبز لباس میں ملبوس، زیورات سے سجی، میک اپ سے آراستہ عورت کھڑی تھی، جس میں اسے کہیں بھی اپنی ماں کی پرچھائی دکھائی نہ دی تھی۔ اسے یہ عورت صرف بدر آرا بیگم دکھائی دیتی تھی۔ آفس تو بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے، لگتا ہے باپ کا سارا پیسہ تم نے اسی پریس خانے کو اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے، بڑا زبردست ہے۔ میگزین اکثر پڑھتی رہتی ہوں میں۔ بدر آرا بیگم کو شاید توقع تھی کہ وہ اسی طرح پتھر ہو جائے گا، اسی لیے بغیر اس کے کسی رد عمل کا اظہار کیے کرسی گسیٹ کر نہ صرف بیٹھ چکی تھی، بلکہ ناقدانہ اور صراحتی نگاہوں سے آفس کا بھی جائزہ لے رہی تھی۔ شارق زمان کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی تھی، اشتعال انگیزی کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ اس نے کرسی کے ہاتھوں پر مضبوطی سے جگڑ لیا، دانتوں تلے لب دبائے۔ شہوار نے ذکر کیا تھا، تمہارا دل تو میرا تم سے ملنے کو ہر وقت بےتاب رہتا ہے، مگر جب سے یہ میگزین پڑھنا شروع کیا ہے ہر وقت تمہارے پاس پہنچنے کو دل کرتا ہے۔ ہر دفعہ دل کو مار لیتی تھی کہ شاید تم کیا رد عمل ظاہر کرو۔ فون پر تو تم نے بھی عزت کر لیا تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو یہاں آنے سے نہ روک پائی۔ میں تمہاری ماں ہوں، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ پہچان تو لیا ہوگا تم نے، ہے نا؟ پتہ نہیں ماں کا یہ کون سا روپ تھا۔ اس کے گھر میں جو ماں تھی وہ تو اس عورت کے بالکل برعکس تھی۔ پھر یہ عورت اور اس کی یہ گلفشانی شارق زمان کے اندر لاوا پک رہا تھا، نہ جانے وہ خود پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا۔ آواز میں مضبوطی، رقت آمیزی، تاریکی۔ وہ عورت اسے صرف ایک طوائف لگی تھی اور کچھ نہیں۔ یہ عورت اسے صرف جنم دینے کا سبب بنی تھی اور اس کے والد کی زندگی میں صرف اپنے نفس کی بھوک مٹانے آئی تھی۔ دولت پر لٹو ہو جانے والی عورت، بیٹی کو لے کر بھاگ جانے والی عورت اس کی ماں کیسے ہو سکتی تھی؟ نہ جانے وہ اپنے آپ پر کیسے کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھا۔
اس عورت کو ملیا میلٹ کر دینا، اپنے جنون کے ہاتھوں تباہ و برباد کر دینا اس کا خواب تھا، اور اب یہ سامنا بھی ہوا تو کس موڑ پر کیوں آئی ہو تم یہاں بدر آرا بیگم؟ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ انتہائی سرد شفاف اور جامع تھا، ٹھٹھرا دینے والا سرد پن تھا۔ ایک لمحے کو اس کے لہجے کی چٹانی سہتی پر بدر آرا بیگم بھی ہائف ہوئی تھی۔ میں تم سے ملنے، میرا دل شٹ اپ۔ لابا ایک دم پھٹ پڑا تھا، اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل پر رکھی ایش ٹریز زمین پر پھینک دی تھی، فائلیں دور جا گئی۔ بدر آرا بیگم تو ایک لمحے کو ڈر سی گئی تھی، ادھورے لفظ حلق میں ہی کہیں اٹک گئے۔ تم جیسی کاروباری ذہنیت رکھنے والی عورت کیا جانے کہ دل کیا ہوتا ہے، رشتے کیا ہیں، ماں کیا ہوتی ہے۔ تم بدر آرا بیگم مطلب کی بات کرو، برسوں بعد شاید زندگی میں پہلی بار تم میرے سامنے آئی ہو۔ کون سی مطلب برادری ہے جو تمہیں یہاں تک کھینچ لائی ہے؟ وہ بولو، گرجتا برستا فنکارتا لہجہ تھا بدر آرا بیگم تو ششدر رہ گئی، اتنی نفرت، اتنی تذلیل وہ شاید کسی اور ہی تصور میں یہاں تک چلی آئی تھی، مگر اب میرا باپ ایک شریف عزت دار آدمی تھا، اس کی بدقسمتی کے بیوی ہونے کے باوجود تم جیسی بد چلن بد کردار طوائف عورت کے چنگل میں پھنس گیا۔ تم نے اس کی محبت، وفادار شریف النفسی کا کیا خوب تحفہ دیا کہ اس کے خاندان کی عزت کو چوروں کی طرح چرا کر لے گئی۔ مجھے اسی لیے چھوڑ گئی کہ میں تمہارے دندے پر پورا نہیں اترتا تھا، اور شاید اس میں بھی تمہاری کوئی پلاننگ تھی، تمہارے بڑھاپے کے لیے، شاید واپسی کی راہ کھلی رہنے کی ایک امید، یا شاید میرے باپ کی جائیداد کا لالچ، شاید بلیک میلنگ کا کوئی ذریعہ۔ مگر افسوس، میں نے تمہاری جیسی عورت کے پیٹ سے جنم ضرور لیا ہے، مگر میری ماں میرے گھر میں ہے، جس کی عزت، وفاداری، پاک بازی کی قسم ایک زمانہ کھاتا ہے، جس کا چہرہ غیر محرم کی نظروں سے اس طرح پاک صاف ہے جس طرح وہ ہونا چاہیے۔ وہ شکر ادا کرتا ہوا مجھے تربیت دینے والے ہاتھ تمہارے نہیں، اس ماں کے تھے جو کھانے کے لقمے بنا کر میرے منہ میں ڈالتے ہوئے بھی قرآن کی آیتوں کا ورد کرتی تھی، اور تم، حقیقت کیا ہے تمہاری؟ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا میں تم پر اور تمہاری بے حیا بیٹی پر۔ میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا، میرے سامنے کبھی مت آنا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ۔ ادھر سے ادھر چکر لگاتے چیختے چلاتے اپنے اندر کے لابے کو وہ باہر نکال رہا تھا۔ بدر آرا بیگم شاید یہ توقع نہیں کر رہی تھی اس قدر تذلیل کا، شاید اسے امکان نہیں تھا۔ شارق زبان اس نے کچھ کہنا چاہا۔ خبردار، تمہاری غلیظ زبان سے میں اپنا نام سننا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم یہاں سے چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہاری طرح کمینگی کے مظاہرے پر اتر آؤں۔ تم جیسی عورت مجھے جنم دینے کا اسباب ضرور بنی ہے، مگر میری رگوں میں جس عزت دار شریف گھرانے کا خون ہے، وہ مجھ سے جو تقاضا کرتا ہے یہ نہ ہو کہ میرا اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھوں، وہ کام جو میرا باپ نہ کرتا کا میں کر دکھاؤں۔ تم یہاں سے چلی جاؤ ابھی، اسی وقت، فوراً۔ اذیت، شدت پسندی، گیس بڑے لہجے کا مظاہرہ کرتے وہ واقعی ہوش و حواس کھونے لگا تھا۔ بدر آرا بیگم ڈر گئی کہ کہیں واقعی وہ اسے کچھ کر نہ دے۔ میں تم سے بات، دفع ہو جاؤ، آئی سے گیٹ لاس۔ اسے کچھ کہنا چاہا تھا مگر شارق زبان پھٹ پڑا تھا۔ بدر آرا بیگم خوفزدہ ہو کر باہر بھاگ گئی تھی۔ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید وہاں ٹھہرتی، شارق زبان اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبانے میں قطرے دیر نہ لگاتا۔ اس کے تیور یہی بتا رہے تھے، آئی ہیٹ یو، گو ٹو ہیل۔ دروازے کو زور سے بند کرتے وہ چیخا تھا، پوری قوت سے کمرے میں اس کی آواز گونج اٹھی تھی۔ وہ درد اور شدت پسندی اور اشتعال انگیزی جس کے مظاہرے سے وہ خود کو ہر بار روکتا تھا۔